الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ بارک وسلم۔ رمضان شریف کی برکتیں، رمضان شریف کی رحمتیں، رمضان شریف میں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہوئی اس کی بے بہا رحمتیں، اس کی بے حد و بے حساب، اس کی پاک بارگاہ سے جو رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، تو اللہ رب العزت ہمیں ان کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے تمام احباب کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو رمضان شریف کی ان پربہار کیفیتوں میں، پربہار لمحات میں چند ایک باتیں مولا کائنات مولا علیہ السلام کے پاک دروازے کا صدقہ، ان کی دہلیز کا صدقہ آپ دوست احباب کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان شریف یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جو ہمارے لیے اللہ کے قرب کا وسیلہ ہے، اس کی پاک بارگاہ سے رحمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ تو ضروری چند ایک باتیں سماعت فرمائیے گا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سوال ہوا آپ سے کہ یہ رمضان شریف کیا ہے؟ تو سنیے میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کا حوصلہ اور اپنی امت کو کی ڈھارس بندانے کے لیے اور ان کو اللہ کی پاک بارگاہ سے ملا ہوا یہ جو تحفہ ہے وہ کن الفاظ میں میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے منتقل کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ارمد اللہ فیہ ذنوب المؤمنین وغفرہا لہم، کہ یہ وہ برکتوں والا مہینہ ہے کہ اللہ روزے کی برکت سے مومنین کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، ان کو صاف کر دیتا ہے، اور اس کی برکت سے اللہ رب العزت ان کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو احباب، اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر کوئی رمضان شریف میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، روزہ رکھے اور اس کے تمام حقوق کو ادا کرے، تو اس کی برکات یہ حاصل ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور روزے کی گرمی کی برکت سے سارے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ اور دوسری ایک حدیث پاک ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک یہودی نے سرکار کی بارگاہ میں سوال عرض کیا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو رمضان شریف ہے، رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کرم فرماتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6-7 چیزیں ارشاد فرمائی تھیں، وہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا کہ اور اس سے پہلے یہ بھی سن لیں کہ حضور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام سے یہ ایک فرمان میری نظروں سے گزرا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے محبوب کی امت پر عذاب نازل کرنے کا ارادہ رکھتا اور ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہتا، تو نہ ہی اللہ ان کو رمضان شریف عطا کرتا اور نہ ہی رب تعالیٰ ان پر سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد نازل فرماتا۔ تو برادران اسلام، حضور مولا علی علیہ السلام کے فرمان سے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ جو رمضان شریف امت مصطفیٰ کو نصیب ہوا، یہ ہوا ہی اس لیے ہے کہ امت مصطفیٰ رمضان شریف کو، اس کی برکتوں کو سمیٹ لے اور اللہ کے عذاب سے بچ جائے اور سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے جنت میں چلی جائے۔ تو یہ جو میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی آپ نے سنا کہ اللہ گناہوں کو جلا دیتا ہے اور گناہوں سے اس کی بخشش اور مغفرت کر دیتا ہے۔ اور دوسرا، امیر المومنین مولا متقیاں امام المتقین
حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا فرمان بھی آپ نے سنا کہ روزہ اور رمضان شریف جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے عطا ہی اس لیے کیا تاکہ اللہ تعالیٰ امت مصطفیٰ کو عذاب سے محفوظ رکھے، اور سورہ اخلاص بھی اسی لیے نازل فرمائی تاکہ اللہ تعالیٰ امت مصطفیٰ کو عذاب سے محفوظ رکھے۔ تو برادران اسلام، وہ جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ یہودی کے سوال کے جواب میں میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ روزہ رکھنے کی برکت یہ ہے، نمبر 1 روزہ رکھنے کی برکت یہ ہے کہ خدا نخواستہ سال کے دوران اگر کوئی حرام کا لقمہ، کوئی ایسی چیز اس کے پیٹ میں، اس کے جسم میں چلی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ روزہ کی برکت سے اس کے اثرات کو پگھلا دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے۔ تو حرام کا لقمہ اگر کسی کے جسم میں موجود ہو تو یقیناً اس کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کہ اس کو جہنم کی آگ میں اس کو جہنم کی آگ جلائے، تو روزہ رکھنے کی برکت سے خدا نخواستہ اس سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہو تو اس نے کوئی حرام کا لقمہ کھایا تھا، تو میرے پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ کی برکت یہ ہوگی کہ روزہ ہی اس کے اثرات کو ختم کر دے گا اور اس کے جسم کو اس سے پاک کر دے گا۔ اور نمبر 2 میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اس کو خدا کے قریب کر دیتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اور نمبر 3 موت کی سختی اس پر آسان کر دی جاتی ہے۔ تو اے میرے محبوب کے ماننے والو، اے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں، اے میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور میرے محبوب کی پاک اہل بیت سے پر قربان ہو جانے والوں، یہ کتنا خوبصورت پیغام ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اللہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور اس پر موت کی سختی کو آسان کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 نمبر پر کہ قیامت کے دن جب ہر کوئی پیاس سے تڑپ اور بلک رہا ہوگا تو روزہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ بھوک اور پیاس کی تڑپ سے امان اور حفاظت عطا فرمائے گا۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے جو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اور پھر 5ویں نمبر پہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس روزے کو اس کے لیے جہنم سے ڈھال بنا دیتا ہے، یعنی روزہ اس کو عذاب جہنم سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اور 6 نمبر پر اللہ رب العزت اس شخص کو جنت کی نعمتوں سے بہرہ مند فرمائے گا۔ تو برادران اسلام، کتنی خوبصورت باتیں ہیں جو میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے ارشاد فرمائی۔ تو یہ جو 5-6 باتیں میں نے آپ کی سماعتوں کی حوالے کی ہیں، تو ان پر اگر کوئی انسان توجہ کر لے تو مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ مسلمان بھی ہو، میرے نبی پاک کا کلمہ بھی پڑھتا ہو، اور پھر وہ ان باتوں کو سننے کے بعد بھی روزے سے غفلت برتے اور روزہ نہ رکھے۔ تو مالک ہمیں میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرامین ارشاد فرمائے، ان کی روشنی میں یہ ساری باتیں ہمارا مقدر فرمائے۔ تو برادران اسلام، یہ جو روزہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں جو ارشاد فرمایا، اور مجھے وہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک بہت ہی خوبصورت بات ان کی یاد آ رہی ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور روزہ کے دوران اس پر یہ کیفیت آ جائے کہ اس کو جب پیاس لگتی ہے اور اس پر حدت آتی ہے، گرمی کی شدت آتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بہت ہی خوبصورت بات حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد سنیے اور اپنے سینوں کو ٹھنڈا کیجئے اور روزہ رکھنے کی جو لذت ہے اس کو محسوس کیجئے۔ روزہ رکھنے پر جو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اس کا ذرا احساس جو ہے اس کو تازہ کیجئے کہ میرا رب روزہ دار سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس کرم نوازی کو امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے، میرے پاک نبی کی یہ حدیث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ شدید گرمی میں جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے تو جب اس پر پیاس کی شدت اور اس کا غلبہ ہوتا ہے تو میرا رب فرماتا یہ ہے 1000 فرشتے کو اللہ حکم فرماتا ہے،
1000 فرشتہ کو اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ جاؤ ذرا میرے اس بندے کے چہرے پہ ہاتھ پھیرو، تو فرشتے اس کے منہ پہ نورانی نورانی ہاتھ پھیرتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت کا کتنا شدید قسم کا ایک میسج ہے روزہ رکھنے والے مومنین کے لیے، محبت کرنے والے مسلمانوں کے لیے، کہ جو روزہ رکھتے ہیں پیاس لگ جائے، اس کو پیاس کی شدت ہوتی ہے، احساس اگر آپ کو ہو اس روایت کو سننے کے بعد کہ رب اپنے روزہ دار بندے سے کتنی محبت کرتا ہے کہ جب اس کو پیاس لگتی ہے، شدت آتی ہے، پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، اور وہ پیاس کی وجہ سے نڈال ہو کے جب کسی جگہ پہ لیٹا ہوا ہو تو میرا رب اس کو چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ میرا رب 1000 فرشتہ کو اس پر مامور کر کے کہتا ہے کہ اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرو، اور وہ اس پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے اس کو جنت کی بشارت دو، وہ اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ کب تک؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک یہ افطار نہیں کر لیتا۔ سبحان اللہ، یہ کتنا کرم ہے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں پر۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں اس سے کہو، میرا رب کہتا ہے کہ تیرے نفس میں، تیری جان میں کیسی خوشبو ہے اور کون سی خوشبو ہے؟ اے روزہ دار تو کتنا خوشبودار ہے، اے روزہ دار تو کتنا خوشبودار ہے، تیری خوشبو کتنی خوبصورت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان 1000 فرشتوں کو ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ رہنا کہ میں نے اس کی بخشش کر دی ہے، میں نے اس کو بخش دیا ہے، اور میں نے اس کے گناہوں سے درگزر فرما لیا ہے۔ تو برادران اسلام، یہ روزہ ہے، یہ روزے کی برکات ہیں، اور یاد رکھیے گا کہ یہ جو روزہ ہے یہ اس کا مقصد ہے کوئی، روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو برادران اسلام یاد رکھیے گا کہ یہ جو تقوی ہے، یہ تقوی روزے کا مقصد ہے تقوی، اور جب انسان مقام تقوی پہ فائز ہوتا ہے تو وہ ایک ہی درجے کا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے درجات مختلف ہوتے ہیں۔ اس کے درجات جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف ارشاد فرمائے، قرآن کریم نے مختلف ارشاد فرمائے کہ جب انسان مقام تقوی پہ فائز ہو تو اس کو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان المتقین فی جنات و نہر، کہ جب کوئی مقام تقوی پہ فائز ہو تو یہ متقین ہی تو ہیں جن کے لیے ہم نے جنت میں باغات اور نہریں چلائی ہیں، باغات بنائے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ روزے دار کو متقی بنانا ہے اور متقی کو جنت میں لے کے جانا ہے۔ تو یہ ایک درجہ ہے متقی کا کہ اس کے لیے جنات ہیں اور اس کے لیے نہریں ہیں، اور اس کے لیے ایک دوسرا درجہ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ تو فرمایا کہ اس کے لیے اللہ کی مالک مقتدر خدا کے پاک بارگاہ میں ایک صدق کا ٹھکانہ ہے، مقام صدق ہے اس کے لیے۔ تو برادران اسلام، یہ اللہ کے دیدار سے عبارت ہے کہ اس متقی کا دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ اس کو اللہ کی پاک بارگاہ میں، اس کے قرب و جوار میں جگہ عطا فرمائی جائے گی، کیونکہ یہ بھی روایت ملتی میرے محبوب سے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ روزہ رکھو تو اس کے دیدار کے لیے، افطار کرو تو اس کے دیدار کے لیے، اس کے دیدار پہ ہی روزہ رکھو اور اس کے دیدار پہ اس کا افطار کرو۔ تو اس پہ بہت گفتگو ہو سکتی ہے۔ حضرت شیخ شبلی رضی اللہ تعالی عنہ جو جناب جنید بغدادی کے خاص مصاحب میں سے تھے، ان کا بہت سارے واقعات ہیں اس حوالہ سے، روزے کی یہ جو اللہ کا دیدار ہے اس حوالہ سے۔ تو بہرحال اسی پہ ہی ہے کہ روزے کا مقصد ہے تقوی دینا، اور تقوی جو ہے جب وہ مل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ متقی کے لیے میں نے جنت بنائی ہے اور تقوی والوں کے لیے میں نے اپنا دیدار رکھا ہے۔ تو برادران اسلام، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ روزہ دار اللہ کا مہمان ہوتا ہے، روزہ دار اللہ کا مہمان ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اس کی منشا یہ ہے کہ میرا مہمان جب میری پاک بارگاہ میں آئے تو وہ روزے کی حالت میں آئے، وہ بھوکا ہو تو گویا اگر کوئی شخص
ایک مہینہ روزہ رکھتا ہے سال میں تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی زمرہ میں شامل کر لیتا ہے کہ اس نے سارا سال روزہ رکھا، اور اگر وہ دوران سال بھی فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی زمرے میں شامل کرے گا جو روزہ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو جب وہ اس زمرہ میں مرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی جنت میں مہمان نوازی فرمائے گا، تو جنت میں اس کو بھوکا لے کے جائے گا روزے کی حالت میں، تو اس کو اس لیے اس نے وہاں نعمتیں رکھی ہیں، اپنی برکتیں رکھی ہیں۔ اور آخر پہ یہ بھی سماعت کر لیں، بہت ہی خوبصورت بات جو اولیاء ہمیں بتاتے ہیں، جو طریقت کے اہل جو ہیں، اہل اللہ جو ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ روزہ رکھنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ کی دوستی حاصل ہو جائے، اللہ کی دوستی حاصل ہو جائے۔ اور دوستی کے لیے جو سب سے ضروری بات ہوتی ہے ان میں سے ایک بات ہے کہ دوست سے موافقت ہو، یعنی جو اس کی صفتیں ہیں، جو اس کے طریقہ کار ہیں، وہی طریقہ کار اپنایا جائے۔ جو دوست کی صفت ہے، جس سے دوستی کرنی ہے، اس صفت کو اپنایا جائے۔ تو اللہ کی ایک صفت ہے نہ کھانا نہ پینا، یہ بھی اللہ کی ایک صفت ہے۔ تو بندہ جب کھاتا پیتا نہیں ہے تو وہ اللہ کی اس صفت سے متصف ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ ایک الگ بات ہے کہ ان بندے کا نہ کھانا نہ پینا یہ تکلیف کے ساتھ ہے، اور یہ اس پہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرح نہیں ہے، وہ تو ازل سے، اور یہ تو اس کی صفت ہے۔ بندے کی صفت وہ اللہ تعالیٰ جیسی تو نہیں ہے، وہ میں پہلے عرض کر دوں، یہ تکلیف کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ ازل سے اس صفت سے متصف ہے۔ تو بہرحال بندہ کچھ وقت کے لیے، بندے کے یہ صفت وقتی ہے، اللہ کی ازلی ہے، تو اس جیسی تو نہیں ہو سکتی، لیکن چونکہ اس کی صفت ہے نہ کھانا نہ پینا، سمدیت، بے پرواہی کھانے پینے سے کر لینا، تو بندہ جب بے پرواہی کر لیتا ہے کھانے پینے سے اور اس صفت سے متصف ہوتا ہے تو اس کو اللہ کی دوستی کی نعمت سے مالا مال کیا جاتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کی دوستی کی نعمت سے مالا مال ہو جائے تو پھر اس کے لیے ارشاد ہوتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو برادران اسلام پتہ چلا کہ یہ روزہ اللہ کی دوستی کے لیے بہترین ایک سٹیپ ہے جو انسان کو اس صفت سے متصف اور اس صفت کا موصوف بنا دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ضروری ہے، اللہ کی دوستی کے لیے لازم ہے، اس کے صفات سے متصف ہونا اور موافقت رکھنا اللہ کی صفات سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اہم ایک پوائنٹ ہے کہ روزہ دوستی کے لیے ہے، اور دوستی کے لیے موافق ہونا ضروری ہے، اللہ سے موافقت رکھنا ضروری ہے اس کی صفات سے۔ اور اس کی صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے وہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے۔ تو انسان بھی جب ایک وقت کے لیے کچھ کھاتا پیتا نہیں تو وہ ان لمحات میں اس صفت سے متصف ہوتا ہے، گویا وہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کی موافقت کر رہا ہے۔ تو جب آپس میں موافقت ہوتی ہے تو دوستی بن جاتی ہے۔ جب اللہ سے ہی دوستی بن جائے تو پھر کائنات کی اور کسی دولت کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو جب کسی اللہ تعالیٰ کی دوستی کی نعمت سے وہ مالا مال ہو جاتا ہے تو پھر اسی کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ اس کے لیے ہے اور ساری کائنات اس کے لیے ہے۔ تو برادران اسلام، یہ وہ فیضان تھا جو اہل بیت اطہار کی پاک بارگاہ سے نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سچے دل سے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ پاک روزہ کے جو واجبات ہیں اور روزے کی جو اللہ کی پاک بارگاہ سے ریکوائرمنٹ ہیں، جھوٹ نہ بولنا، غیبت نہ کرنا، کوئی بری بات نہ کرنا، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔